मुखालिफिन भी मानने पर तैयार हो गए हैं कि इतनी मज़ामत उन्होंने सोचा नहीं था। राना सनाउल्लाह का कहना था कि 20 मिनट की बात है ये ऑपरेशन, और 20 मिनट में गिरफ्तारी हो जाएगी, सारा प्लान हो चुका है। 20 मिनट तो क्या 20 घंटे भी लग गए, लेकिन गिरफ्तारी ना हो पाई। और दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने इतना ज़रूर किया कि फिल वक्त के लिए ऑपरेशन रोक दिया और सुबह 10 बजे दोबारा केस की समाअत होगी और देखा जाएगा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसके बाद प्रोसीडिंग्स को आगे कैसे तय करना है। क्योंकि हुकूमत के कुछ लोग पागलपन की हद तक, जब तक कि इमरान खान को वो गिरफ्तार नहीं देख लेते, भले वो झूठे केसेस हों, बेबुनियाद केसेस हों, कोई भी वजूहात हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के वीलॉग के 2 हिस्से हैं बेसिकली, जिन पे मैं बात करूंगी। पहले तो बात करेंगे जो पीटीआई के कारकुनान ने मज़ाहमत दिखाई है, जो एक नई तारीख रकम की है उसके ऊपर, और उसके साथ साथ फिर बाद में बात करेंगे कि जो इससे रेलिवेंट खबरें थी, जो ज़मान पार्क में जो कुछ हुआ और जिस तरह से अदालती कार्रवाई हुई, जो इसके पसे पर्दा चीज़ें चल रही थी, तो इन सब के बारे में भी बात होगी। लेकिन आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। व्यूअर्स, जब मैंने लास्ट वीडियो की थी तो उस वक्त ऑपरेशन अभी चल रहा था और मालूम नहीं था कि गिरफ्तारी हो जाएगी या नहीं होगी, और काफ़ी अनसर्टेनिटी थी। और मेरा अपना अंदाज़ा ये था कि रियासत के साथ बहुत ज़्यादा देर तक टकराया नहीं जा सकता, ख़ास तौर पर जब आप निहत्ते हों, ख़ास तौर पर जब आप अनट्रेंड हों, ख़ास तौर पर जब आप विलिंग भी ना हो कि अटैकर्स के ऊपर आपने उसी तरह का हमला करना है जैसे वो कर रहे हैं। तो उस सूरत में आप ज़्यादा देर रियासत की मशीनरी के साथ नहीं लड़ सकते। जो रियासत के वसाइल हैं वो कहीं ज़्यादा है और मुट्ठी भर लोग शायद उतना ज़्यादा ना लड़ पाएँ। लेकिन देखते ही देखते तमाम अंदाजे गलत साबित होना शुरू हो गए। फिर से मिसकैलकुलेशन, फिर से मिसकैलकुलेशन। पिछले 1 साल से बार बार गलतियों पे गलतियां बार बार अंडरमाइन किया जाता है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है और मिस कैलकुलेशन की जाती है। और इस दफा भी ऐसा ही हुआ। पीटीआई कारकुनान को मिस अंडरस्टैंड किया गया, उनको अंडर एस्टिमेट किया गया और हमने उसका नतीजा देख लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनको कहा जाता था कि ये बर्गर पार्टी है, ये मम्मी डैडी क्राउड है, ये तो सिर्फ ऐसे ही मेले ठेले के तौर पर जलसे में आ जाते हैं, ये तो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए आ जाते हैं, एंटरटेन होने के लिए आ जाते हैं, इनको क्या पता, ये तो 4 थप्पड़ नहीं खा सकते, ये तो ये करते हैं, ये तो बच्चे जमूरे हैं, इनको क्या पता, ये गुमराह हैं। गालियों जैसे अल्फाज मिलते जुलते उनके साथ इनको ताबीर किया जाता था कि जनाब ये तो वो नस्ल है, ये तो वो चीज़ है। हकारत और एक नफरत की सी कैफियत, तहकीर आमेज लहजे और तज़हीक, आज इन्हीं बर्गर बच्चों ने साबित किया कि ये बर्गर नहीं लोहे के चने हैं। जब रियासत की मशीनरी इन पे पिल पड़ी तो वो मज़ाहमत दिखाई कि जो इससे पहले शायद किसी भी पार्टी के लीडरान ने इस तरह अपने लीडर के लिए नहीं दिखाई। व्यूअर्स, उनकी ये मज़ाहमत ठीक थी या नहीं, रियासत के खिलाफ जाना चाहिए था नहीं, इसके ऊपर बहस 1 मिनट के लिए एक साइड पे रख दें। अभी सिर्फ ये बात करें कि वो ये क्यों कर रहे थे, वो किस तरह अपने लीडर के इश्क में मुब्तला थे कि उसके लिए उनके आगे कोई चीज़, अपनी जान की भी कोई हैसियत नहीं थी। ये इतनी आम बात नहीं है। कौन किसी के लिए मार खाता है, कौन किसी के लिए गाली सहता है, कौन किसी के लिए इतनी जंग लड़ता है। आखिर कुछ तो है कि जिन्हें इन कारकुनान ने इस तरह से बांध के रखा था कि ये जान हथेली पर लिए डटे रहे, आंच नहीं आने दी अपने लीडर पर। और कोई 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे नहीं, पूरे 24 घंटे सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि एंटी राइट फोर्स, इस्लामाबाद पुलिस और फिर रेंजर्स भी सब आ गए। शेल भी चले, आंसू गैस भी फेंकी, लाठियां भी खाईं, इसके साथ साथ सीधे फायर भी किए गए, लेकिन ये नहीं हटे। ये एक अजीब लोग हैं जिनके अंदर न जाने क्या भर दिया है कप्तान ने कि वो उसके आगे बिछ जाने को तैयार है। इनकी कमिटमेंट लाजवाल है, इनकी मोहब्बत यकीनी तौर पर बेनज़ीर है और आजकल के दौर में ऐसे कारकुनान होना बड़ी बात है। मुखालिफिन भी मानने पर तैयार हो गए हैं कि इतनी मज़ामत उन्होंने सोचा नहीं था। राना सनाउल्लाह का कहना था कि 20 मिनट की बात है ये ऑपरेशन, और 20 मिनट में गिरफ्तारी हो जाएगी, सारा प्लान हो चुका है। 20 मिनट तो क्या 20 घंटे भी लग गए, लेकिन गिरफ्तारी ना हो पाई। और ये सारा जो मामला है ये कारकुनान के पास जाता है कि जिन्होंने इतनी तरीके से अपने लीडर का दिफा किया फिर भी हटने को तैयार नहीं थे। बहुत इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया कि जी इन्होंने मारा है, इन्होंने पुलिस वालों को मारा, ये किया। भाई जब कोई आपको मार रहा है तो आप क्या चुप करके मार खाते रहेंगे? जाहिर है आप रिएक्ट करेंगे।
اگر تو یہ ہوتا نا کہ یہ خود پہلے جا کے کوئی پولیس والوں پہ دھاوا بول رہے ہیں یا کسی اسٹیشن پر حملہ کر دیا ہے یا کوئی جاتی ہوئی پولیس وین پہ حملہ کر دیا ہے تو پھر تو یہ الزام صحیح تھا کہ جی جاتے ہوئے یہ کرتے ہیں، یہ شرپسند ہیں۔ جب آپ کے اوپر کوئی اٹیک کرنے آئے گا تو پھر آپ دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ اگر کسی معصوم بلی کے بچے کو بھی آپ ایک حد سے زیادہ چھیڑیں گے تو وہ بھی جھپٹ کر آپ کے اوپر پنجہ مار ہی دے گا۔ تو کمزور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چپ کر کے سہتا ہی جائے، کہیں نہ کہیں تو وہ ریئیکٹ کرے گا، اور وہ ریئیکٹ کر رہے تھے۔ یہ بات صحیح ہے کہ دوسری طرف بھی ہمارا ہی خون تھا، اس کی بھی تکلیف ہے۔ بہت سارے پولیس کے نوجوان بھی زخمی ہوئے ہیں، بہت نقصان بھی ہوا ہے املاک کا، لیکن ادھر بھی تو ایسی ہی صورتحال تھی۔ جو بدبریت ان کے ساتھ برتی گئی اس کا حساب کون لے گا؟ اس کا حساب بھی یہی لوگ لیں گے، کیونکہ مقدمات بھی انہی کے گرد درج ہو رہے ہیں، انہی کو گرفتار بھی کیا گیا اور انہی کو پکڑا بھی گیا ہے۔ لیکن جس کام کے لیے وہ آئے تھے وہ انہوں نے کر دیا ہے۔ یہ عمران خان کے عاشق ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ اور جب بات عشق کی ہوتی ہے تو پھر عشق کچھ نہیں دیکھتا۔ ایویں نہیں لوگ کہتے نہ چھیڑ ملنگا نو، پھر ملنگ تو کچھ بھی کر جاتا ہے نا۔ جو مجذوب حالت میں ہے اس کو پھر صحیح غلط یا یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے، آئین اور قانون کیا کہتا ہے، یہ پولیس والی وردی ہے، یہ کار سرکار میں مداخلت ہے، یہ سب نہیں وہ مانتا۔ اس کو پتہ ہے کہ جو لگن اس کو لگی ہے وہ اس نے کر کے رہنا ہے، اور جو نہیں کرنے دینا اس کو نہیں کرنے دینا۔ اور ایسی ہی صورتحال ہمیں نظر آئی۔ اب آ جاتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے گرفتاری نہیں دی تو تانے ہمیں سننے کو مل رہے تھے کہ جی بڑے وہ بزدل ہیں اور یہ وہ، اور تانے مارنے والے کون؟ میاں نواز شریف، جو خود 4 سال ہو رہے ہیں ان کو بیٹھے ہوئے وہاں پر اور ابھی تک واپس نہیں آئے، اور ابھی تک وہ عمران خان صاحب کو تانے مارے ہیں کہ جناب آپ بڑے بزدل۔ یہ ایک اپنے دور کا لطیفہ ہے کہ جہاں پر عمران خان صاحب کو وہ تانے مار رہے ہیں اور کس انداز سے مار رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک بڑی خوفناک سی صورتحال تھی، اور اس کے بعد معاملہ عدالتوں میں جانا تھا۔ عدالتوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں مل سکا، وارنٹ معطل نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جو آپ نے ایک ایفیڈیوٹ دیا ہے پیش ہونے کے لیے وہ سیشن کورٹ میں ہی آپ جمع کرائیں۔ اور دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے اتنا ضرور کیا کہ فی الوقت کے لیے آپریشن روک دیا، اور صبح 10 بجے دوبارہ کیس کی سماعت ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد پروسیڈنگز کو آگے کیسے طے کرنا ہے۔ اس کی لیگیلٹی پہ بہت بات ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیا واقعی یہ صرف ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ وارنٹ جاری ہو گئے لہٰذا گرفتاری مسٹ ہے؟ تو اس کے اوپر بہت سارے لائرز اپنی رائے دے چکے ہیں کہ ایسے وارنٹس تو مختلف کیسوں میں روز جاری ہوتے ہیں، اور عمران خان صاحب پہ کوئی جرم ثابت نہیں ہو گیا کہ وہ ہر صورت انہیں پکڑ کے لانا ہی ہے اور جیل میں بند کرنا ہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 18 مارچ کو انہیں پیش ہونا ہے، تو ابھی 3-4 دن پہلے ان کو گرفتار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ جب عام طور پر ایسے معاملات میں پولیس وارنٹ لے کر جاتی ہے تو وہ تعمیل کرواتی ہے کہ جی وارنٹ اس نے ریسیو کر لیے ہیں، اگر وہ اس پہ آ جاتا ہے ساتھ ٹھیک ہے، نہیں آتا تو وہ پولیس جا کے بتا سکتی ہے کہ جی ہم وہاں گئے تھے وہ ملا نہیں، یا جو بھی صورتحال ہو وہ جا کے کورٹ کو بتاتی ہے۔ کورٹ کے پاس پھر آپشن ہوتا ہے کہ وہ اشتہاری قرار دے سکتا ہے، کچھ بھی اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے اگر وہ مقررہ ڈیٹ تک نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر صورت گرفتار کر کے لانا ہی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی لازمی ہے اور اس سے کوئی ریاست کی رٹ چیلنج ہو جانی تھی اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا کام نہ کیا جاتا، تو یہ بالکل گمراہ کرنے والی سٹیٹمنٹس ہیں۔ اسی طرح کے وارنٹ رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی جاری ہوئے ہیں اور کافی دنوں سے جاری ہوئے ہیں، وہاں تو ریاست نے اور ریاستی پولیس نے کوئی ایسی پھرتی نہیں دکھائی۔ سپریم کورٹ نے بھی ایک حکم دے رکھا ہے کہ الیکشن کراؤ، وہاں پر تو سارے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن نہیں ہونے، تو کیا اس عدالت کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کے آرڈر کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ اس کو بھی امپلیمنٹ کرنا ہے؟ اور ایسے ہی کتنے اسلام آباد نے بلدیاتی انتخابات کے لیے کہا تھا، وہ آج تک نہیں ہوئے، تو اس وقت عدالت کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ عدالت کا صرف وہی حکم مقدم ہے جو عمران خان کے لیے ہے کہ جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ گرفتار کر کے لے آؤ، تو پوری اسٹیٹ مشینری استعمال کر لو، لوگوں کو قتل و غارت کر دو، لیکن اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ یہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، جس میں کوئی دو رائے نہیں رہ جاتی کہ کس طرح سے بروٹیلٹی کا شکار کرنے کی کوشش کی گئی، اٹیک کیا گیا ایک سیاسی لیڈر کو، اور ہمیشہ انہی لوگوں نے کیا جو پہلے بھی کرتے آئے ہیں۔ کارکنان نے مزاحمت دکھائی، انہوں نے اپنے لیڈر کو گرفتار نہیں ہونے دیا، اور بعد میں لاہور ہائی کورٹ نے اس آپریشن کو فی الوقت روک بھی دیا ہے، لیکن ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے، صورتحال ابھی باقی ہے، پکچر ابھی باقی ہے، اور کل ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے اوپر عدالت کیا رویہ اپناتی ہے، پولیس کیا سوچتی ہے، کیونکہ حکومت کے کچھ لوگ پاگل پن کی حد تک یہ تلے بیٹھے ہیں کہ چاہے کچھ ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، گرفتاری مسٹ ہے۔ ان کی دل کو سکون نہیں آ رہا، ٹھنڈک نہیں پڑ رہی کلیجے کو جب تک کہ عمران خان کو وہ گرفتار نہیں دیکھ لیتے، بھلے وہ جھوٹے کیسز ہوں، بے بنیاد کیسز ہوں، کوئی بھی وجوہات ہوں۔
لیکن وہ کام انہوں نے ہر صورت کرنا ہے. تھوڑی سی بات اسلام آباد ہائی کورٹ کے رویے پہ بھی کریں گے کہ جس طرح سے ہمارے عدالتی نظام ایکسپوز ہوتا ہے ہر دفعہ، وہ اس دفعہ بھی ایکسپوز ہوا ہے. پہلے تو جب یہ وارنٹ معطل کروانے کے لیے گرفتاری کی درخواست دی گئی تو لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ اگلے دن کی کہا کہ جی آپ کل آئیں، وقت ختم ہو گیا ہے. جب اگلے دن آئے تو اعتراضات لگا دیے، جب اعتراضات دور کر دیے تو چوتھا نمبر لگا دیا. جب چوتھا نمبر لگ گیا اور باری آئی تو چائے کا وقفہ ہو گیا اور پھر وہ چائے پینے لگے. یعنی ادھر لوگوں کی جان خطرے میں ہے اور ادھر وہ مزے سے چائے پی رہے ہیں. چائے ضروری ہے، چائے شکر ہے پی لی انہوں نے، اور اس کے بعد کیس کی سماعت ہوئی اور اس کے بعد پھر آرگیومنٹس کے بعد فیصلہ محفوظ ہو گیا. اور جو یہ فیصلہ محفوظ ہوتا ہے اصل میں وہ غیر محفوظ ہی ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب عدالتوں کا ٹائم ختم ہو گیا تو تب وہ اٹھ کر آ گئے اور آ کے یہ فیصلہ سنایا کہ جناب آپ یہاں نہیں وہاں جا کے یہ ایفیڈیوٹ جمع کرا دیں. بندہ پوچھے اگر آپ نے یہی کہنا تھا تو اسی وقت کہہ دیتے کہ بھائی یہ ایفیڈیوٹ سیشن کورٹ میں لے جائیں. سارا دن خواری کروائی، انتظار کروایا، یہاں لوگوں کا برا حال ہو رہا ہے اور ادھر کبھی چائے چل رہی ہے، کبھی اعتراضات چل رہے ہیں اور کبھی فیصلہ 2-3 گھنٹے کے لیے فضول میں محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا تھا، یہ کیوں تاخیر ہو رہی تھی، کیوں عجلت میں یہ معاملات نہیں تھے. عام آدمی مر رہا تھا، عام آدمی پہ اٹیک ہو رہا تھا، تو کیا کسی کی کوئی فکر نہیں ہے؟ کیا عدالتی نظام کو بھی اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کوئی عام شخص مر رہا ہے تو مرتا چلا جائے؟ وہ اپنی چائے پہلے ختم کریں گے، نوش فرمائیں گے، اس کے بعد فیصلہ سنائیں گے، اور وہ بھی ایسا فیصلہ کہ جائیں جی دوسری عدالت میں چلے جائیں. بھائی پھر آپ اسی وقت کہہ دیتے. تو یہ سسٹم ایک دفعہ پھر ایکسپوز ہوا ہے کہ کیسے یہ جو محفوظ فیصلے ہوتے ہیں اس دوران کس طرح سے میسیجز ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہ فیصلے سنائے جاتے ہیں. اب اس سے زیادہ ہم کچھ بولیں گے تو پھر توہین عدالت بھی لگ جاتی ہے، لیکن سمجھدار اب سب سمجھتے ہیں کہ کیسے میسیجز آتے ہیں، کیسے فیصلے ہوتے ہیں اور یہ محفوظ فیصلے پھر کیسے غیر محفوظ ہوتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.